وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور بنایا ہم نے، بنینا ضربنا کی طرح، بنایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر، سبعن سات، شدادا، شداد جمع ہے شدید کی. شدید کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ پہلے آ چکے ہیں لیکن پھر بھی میں لکھ رہا ہوں اس کو. ہم نے شروع میں وقت زیادہ لگایا نا تفسیر پر، اس پر اسی وجہ سے، تاکہ جو لفظ بار بار آئے ان کو دوبارہ زیادہ اس کی وضاحت نہ کرنی پڑے. شداد، شدید کی جمع کیا آتی ہے؟ شداد. ایک تھا شداد، وہ الگ ہے، وہ تو بادشاہ تھا نا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط، یعنی مراد کیا ہے؟ آسمان. وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے سِرَاجًا، ایک چراغ. سراج کسے کہتے ہیں؟ لاب بھی ہوتا ہے نا لوگوں کا، سراج بھائی، چراغ. بنایا ہم نے سراج. وہاجا، وہاج کہتے ہیں چمکنے والا، وہاج بھی نام ہوتا ہے. سراجا وہاجا، بنایا ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، معصرات سے. معصرات کو سمجھیں. اعصار عربی میں کہتے ہیں نچوڑنے کو. نچوڑنا. اعصار کا مطلب کیا ہے؟ نچوڑنا. اکرام کی طرح، باب اکرام ہے نا، اکرام کی طرح. اعصار، اکرام کا معنی اکرام کرنا، اعصار کا معنی نچوڑنا. عصیر، نچوڑی ہوئی چیز. یہ میری جو ہے نا یہ سپیڈ ہلکی نہیں ہے، ان کا لیپ ٹاپ کے بٹن بہت جان سے دبانے پڑتے ہیں، ورنہ اردو ٹائپنگ میں تیزی سے کر لیتا ہوں. نچوڑی ہوئی چیز. عصیر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جوس کے ڈبوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا عربی میں عصیر. عصیر العنب، انگور کا رس. عنب انگور کو کہتے ہیں. عصیر الرمان، انار کا. جب بھی آپ نیسلے کا یا کوئی بھی کمپنی کا آپ جوس خریدیں تو ایک دفعہ میرے مشورے پر آپ اس کو ڈبہ پلٹ کے، صرف اس نیت سے تاکہ ہمیں یہ لفظ یاد ہو جائے، آپ دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوا ہوگا عصیر. ہر جوس پہ عربی میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ عصیر، نچوڑا ہوا. صحیح ہے. اعصار کا معنی نچوڑنا. تو اکرام کا اس میں فاعل کیا آتا ہے؟ مکرم. تو اعصار کا کیا آئے گا؟ معصر، نچوڑنے والا. صحیح ہے. اور اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ معصراتن. اور جمع کیا آئے گی؟ معصرات. آ گیا نا. وجلنا من المعصرات، نچوڑنے والیاں. نچوڑنے والیاں مراد کیا ہے؟ بادل. بادل عربی میں مؤنث لفظ ہے. تو نچوڑنے والے بادلوں سے. اردو میں بادل مذکر ہے تو ہم اردو میں اس کو یہ نہیں کہیں گے نچوڑنے والے بادلوں، نچوڑنے والیاں بادلوں، یوں نہیں کہیں گے ہم. یعنی نچوڑنے والے بادلوں سے ہم نے، انزلنا برسایا، ماءن پانی، سجاج بے تحاشا، موسلا دھار. سجاج کا مطلب بہت زیادہ، یعنی وہ پانی جو نچوڑتے ہیں. جیسے فوم ہوتا ہے نا، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، یوں نچوڑے تو کیسا پانی نکلتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بادل بھی پانی کو نچوڑ کے. یہ کنایا ہے، حقیقت مراد نہیں ہے. بادل کوئی نچوڑتے نہیں ہیں، کوئی فوم کی طرح نہیں ہوتے. یعنی یہ کنایا ہے کہ جیسے جب کسی چیز میں پانی بھرا ہوا ہو تو نظر نہیں آتا، لیکن دباؤ کیسا گرتا ہے اس میں سے پانی، جیسے فوم وغیرہ میں. تو بادلوں میں بھی پانی نظر نہیں آتا، ایسے لگتا ہے روئی کے گالے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، مشیت ہوتی ہے، تو انہی بادلوں سے کس قدر پانی گرتا ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک بادل کے جو تھوڑا سا ٹکڑا جو ہمیں نظر آتا ہے نا 1 انچ کے برابر، جو زمین سے 1 انچ نظر آتا ہے، پورا ٹکڑا تو ایک الگ بات ہے. صرف اس ایک ٹکڑے میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر یہ کھڑے کھڑے برس جائے تو پورا کراچی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ چھڑکاؤ کرتا ہوا آگے جاتا ہے. کبھی بادل کھڑے ہو کر نہیں برستا. بادل کا اصول ہے کہ ہوا، تبھی اللہ نے جہاں بارش کا ذکر کیا ہواؤں کا ذکر بھی کیا ہے. ہوائیں چلتی ہیں اور وہ بادل کو دھکیلتی ہیں، کیونکہ بادل میں اتنا پانی ہوتا ہے. تھوڑے سے بادل میں جو سمندر سے اس نے سک کیا ہوتا ہے، وہ پیا ہوتا ہے نا بادل نے جو پانی. کبھی پیتے ہوئے دیکھا آپ نے بادل کو؟
آج کل تو انٹرنیٹ پہ اس کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں. باقاعدہ پورے پریشر کے ساتھ پانی ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے اور بادل اس کو سک کر رہا ہے اور بادل میں جا کے وہ غائب ہو رہا ہے پانی. تو یہ نچوڑنے والا لفظ وہاں سمجھ, جیسے فوم میں پانی جذب ہو رہا ہو نا, پانی نظر نہیں آتا, فوم نظر آتا ہے آپ کو. تو اتنا پانی بادل کھینچ رہا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اتنے پریشر سے پانی اٹھ رہا ہے کہ اگر اس کے درمیان کوئی بھینس آ گئی نا اس پانی کے درمیان, تو وہ بھینس اڑ کے ہوا میں چلی جائے گی, اتنے پریشر سے پانی اٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے برسایا پانی سے بھرے بادلوں سے, یعنی نچوڑنے والے بادلوں سے, ماءن بہت زیادہ پانی, سجاجہ بہت زیادہ, لنخرج بھی تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے, لی کا مطلب لیے, نخرجا اخراج کریں, نکالیں اس کے ذریعے, اس پانی کے ذریعے, حبن, حبہ پہلے بھی آ چکا ہے, دانوں کو کہتے ہیں, ونباتا اور پودے, وجناتن اور باغات, الفافا لپٹے ہوئے. دیکھو الفافہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لفافہ. لفافہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جو ولیمے میں دولہا کو پکڑایا جاتا ہے نا, اس لیے کہ اس نے بھی آپ کے ولیمے میں آپ کو پکڑایا تھا. تو لفافہ لپیٹنے کو کہتے ہیں, یعنی کوئی چیز لپٹی ہوئی ہو یا لپیٹنے والی چیز ہو, کیونکہ اس میں لپیٹ کے پیسے, وہ پیسوں کو لپیٹ لیتا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنے دے رہے ہیں آپ اس کو. گھر جا کے وہ بیچارہ گنتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اتنے نہیں دیے تھے, میں نے تو زیادہ دیے تھے. تو اسی وجہ سے آپ لفافے میں ڈال کے دیتے ہیں, اس کو عزت بھی رہ جاتی ہے. تو الفاف اسی کی جمع ہے, الفاف کا مطلب لپٹے ہوئے. تو وجناتن الفافا, اور لپٹے ہوئے باغات. ٹھیک ہے, لپٹے ہوئے. لپٹے ہوئے کیا ہوتے ہیں؟ یعنی گھنے. جب باغ بہت گھنا ہوتا ہے نا تو ایسے درخت پہ درخت چڑھا ہوا ہوتا ہے اور شاخوں پہ شاخیں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں اور پھلوں پہ پھل جو ہے نا وہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کنایا ہے, کنائے کا مطلب اشارہ ہے, یہاں حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ یہ اشارہ ہے کس بات سے کہ باغات گھنے ہوں گے. وجنات الفافا, اور گھنے گھنے باغات. ان یوم الفصل کان میقاتا, فرمائے بے شک فیصلے کا دن, میقات. میقات کسے کہتے ہیں؟ حدود کو, متعین ہوتا ہے نا میقات. جب حج کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا بھائی میقات کہاں سے, یعنی حدود کہاں سے شروع ہو رہی ہیں. تو وقت متعین کو بھی کہتے ہیں اور متعین جگہ کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں وقت متعین مراد ہے. ان یوم الفصل, بے شک فیصلے کا دن, کانا میقاتا, ہے وہ متعین. اللہ کے علم میں وہ دن متعین ہے. تو یہ سارے دلائل دے دیے اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو اختلافات کر رہے ہو یہ اختلافات غلط ہیں, یہ ساری چیزیں کیا ہم نے نہیں بنائی. تو جب ہم نے بنائی ہیں تو فیصلے کا دن بھی پھر ہم نے متعین کیا ہے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا. یوما, یہ وہ دن ہوگا, ینفخ فی الصور, جس دن سور میں پھونکا جائے گا, فتأتونا, تم سب آ جاؤ گے. عطا یاتی کئی دفعہ آ چکا یہ لفظ. افواجا آسان ہے, فوج در فوج, پوری جماعتیں در جماعتیں قبروں سے اٹھو گے اور سب ہمارے پاس آؤ گے. وفتحت السماء, فتحت ضربت کی طرح, فعل مجہول, اور کھول دیا جائے گا آسمان. فکانت, پس وہ ہو جائے گا ابوابا. ابواب جمع ہے باب کی, دروازہ, باب دروازہ اور ابوابا دروازہ, یعنی آسمان دروازے در دروازے ہو جائے گا. کیا مطلب؟ آسمان کے جتنے راستے ہیں سب کھل جائیں گے تاکہ حساب و کتاب کے لیے فرشتوں کا کثرت سے زمین پہ نزول ہو. تو آسمان کے جتنے راستے زمین کے آنے کی طرف ہیں, جب کوئی بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا کسی چیز کا, یہ جو جمعے کے دن مسجد کے جتنے دروازے ہوتے ہیں بھائی سارے کھول دو, کیونکہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو باہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا اندر کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ابھی تو آسمان کے چند دروازے ہی کھلے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ کی جو وہ مخلوق ہے جو عالم بالا میں رہتی ہے وہ زمین پہ آتی ہے اللہ کے پیغامات لے کے. لیکن جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا آسمان دروازے در دروازے ہو جائے گا, یعنی جتنے دروازے ہیں کھول دیے جائیں گے. ان کو کثرت سے تعبیر کرنے کے لیے لفظ استعمال. تل جبال, اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ. سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا. سیرا, چلایا جانا, یعنی چلائے جائیں گے, یہ فعل مجہول ہے. چلا دیے جائیں گے پہاڑ. یہ چلا دیے جائیں گے اس لیے کہ پہاڑ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, چل نہیں سکتا اپنی جگہ سے, اتنا وہ جام ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں سیرت الجبال, چلا دیے جائیں گے پہاڑ, یعنی ہٹا دیے جائیں گے پہاڑ. فکانت سرابا, وہ بن جائیں گے ایک سراب. سراب کسے کہتے ہیں؟ پلین زمین کو,
کہتے ہیں نا بھائی دور سے مجھے سراب نظر آئے، بالکل چمکتی ہوئی پلین زمین ہوتی ہے، اس میں ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے، قریب جاؤ تو پانی نہیں ہوتا، تو ایسے چٹیل میدان ہو جائیں گے وہ. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم کانت ہے وہ مرصادن گھات میں. مرصاد کی پوری تفصیل گزر چکی ہے. ان ربک لبالمرصاد گزر گئی نا سورہ فجر میں. میں نے اس سے اردو میں ملتا جلتا لفظ بتایا تھا، رصدگاہ. ستاروں کی رصدگاہیں ہوتی ہیں نا آسمان کی، اس میں کیا کہتے ہیں، گھات لگا کے خوردبینیں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سائنسدان. کوئی نیا سیارہ گزرے، ستارہ گزرے، فوراً دیکھتے ہیں بھئی یہ تو پہلے دریافت نہیں ہوئی کہاں سے. تو گھات لگانے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ رصد. اور اسی سے نکلا ہے مرصاد. بے شک جہنم گھات میں ہے. کیا مطلب؟ جہنم تیار بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور میں اس کو جھپٹوں. ایک اور مقام پہ اللہ نے اس کو فرمایا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے، اور جہنم کہیں گی هل من مزید، ہے اللہ مزید بھی کچھ ہے. کوئی اللہ نے جہنم کی یہ صفت ایسی بنائی ہے کہ اس کا بھی ایک پیٹ ہے جو وہ بھرنا چاہتی ہے، اور وہ نافرمانوں جب نافرمان اس میں جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی طاق میں بیٹھی ہوئی ہے جہنم. اللہ تعالی ہم سب کو بھائی محفوظ رکھیں. یہ بہت یعنی خوف کا مقام ہے. ہم تو ایسے نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں، لیکن دیکھا جائے کہ اگر اللہ نہ کرے اس جہنم کے ادنا سی بھی آگ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا معمولی سی بھی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. آگے اللہ فرما رہے للطاغین، یہ جہنم ہے طاغین کے لیے. طاغین کسے کہتے ہیں بتائیے؟ طغیانی سے نکلا، یعنی طغیانی کرنے والوں کے لیے، سرکش لوگوں کے لیے. مآب بھی ٹھکانے کو کہتے ہیں. اصل میں اوب عربی میں کہتے ہیں لوٹنا. اوب اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے اواب. اواب کہتے ہیں نا ان ابراہیم کانا اوابن حلیما. اواب بہت زیادہ لوٹنے والے. تو اوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا ہے. اواب کہتے ہیں جو اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو. اور آسان لفظ اوابین کی نماز نام سنا ہے؟ صلاۃ اوابین. اواب کی جمع کیا آتی ہے؟ اوابین، یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز. اوابین کو اوابین کی نماز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نماز وہ لوگ ہی پڑھتے ہیں جو بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس سے اوابین کی نماز کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. تو اردو میں یہ لفظ یاد رہے گا اوابین. اوابین سے اواب اس کی واحد ہے، اور اوب لوٹنا، اور مآب اسی سے نکلا ہے. مآب لوٹنے کی جگہ. مآب لوٹنے کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للطاغین مآبا، یہ جہنم لوٹنے کی یعنی رجوع کرنے کی جگہ ہے سرکشوں کی، یعنی یہ لوٹ کے یہاں آئیں گے. لابثین فیہا، رہیں گے. لبث والنازعات میں گزرا تھا نا لم یلبثو، ہے بھئی؟ تو اسی سے ہے لابثین. لابث کا معنی رہنے والا، اور لابثین رہنے والے. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے لابث، لابس سین کے ساتھ. یہ لبس سے ہے، لباس سے ہے، لباس سے. اس کا معنی ہے پہننے والا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. تو اور ایک لفظ ہے لابث سا سے. تو ان دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ لابث کا معنی رہنے والا، لبس سے ہے. سورہ والنازعات کے آخر میں آئی تھی لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو یہ وہ لابث ہے، یہ لابس نہیں ہے. لابثین فیہا احقابا. احقاب جمع ہے حقب کی. جنہوں نے فضائل اعمال پڑھی ہے اس میں آتا ہے کہ بے نمازی جہنم میں ایک حقب جلے گا. ایک حدیث آتی ہے نا، ایک حقب. پھر اس کی تفسیریں ہیں کہ ایک حقب، کسی نے کہا 1,00,000 سال، کسی نے کہا 1,000 سال. تو حقب اصل میں نہ تو لاکھ سال کو کہتے ہیں نہ ہزار. حقب کہتے ہیں زمانہ طویل. بہت طویل زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ حقب. اس کی جمع کیا آتی ہے؟
احقاب. جمع کیا آتی ہے اس کی؟ یعنی کئی طویل زمانے. تو مراد کیا ہے؟ بہت سارا وقت، ایک زمانہ نہیں بلکہ کئی زمانے. تو اللہ فرماتے ہیں لابثین فیہا، یہ لوگ اس جہنم میں رہیں گے احقابا، بہت طویل زمانوں تک. مراد کیا ہے؟ ہمیشہ، کیونکہ دوسرے مقام پر آتا ہے نافرمان لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لا یذوقون، نہیں چکھیں گے، ذوق ذائقہ سے نکلا ہے، نہیں چکھیں گے اس جہنم میں، فیہا اس جہنم میں، بردن سرد. برد کہتے ہیں سردی کو. یہ لفظ سنا ہے کبھی آپ نے؟ انگلش عربی میں فریج کو جو ہے نا تبرید کہتے ہیں، میرا خیال ہے تبرید. تو یہ برد اسی سے ہے، برد کہتے ہیں ٹھنڈک. نہ چکھیں گے اس جہنم میں ٹھنڈک کو، ولا شرابا، اور نہ کوئی مشروب. عربی میں شراب اسے نہیں کہتے جسے ہم اردو میں شراب کہتے ہیں. عربی میں جسے ہم اردو میں شراب کہتے ہیں اسے عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر. شراب عربی میں ہر مشروب کو کہتے ہیں، پانی بھی شراب ہے، کولڈ ڈرنک وہ بھی شراب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نہ اس میں چکھیں گے کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی مشروب، الا سوائے حمیمن، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی. یہ پہلے بھی لفظ آ چکا ہے. اور غساق کہتے ہیں، زخم کی پیپ کو غساق کہا جاتا ہے. غساق کسے کہتے ہیں؟ زخم کی پیپ. یعنی وہ جو زخمیوں کی، جو جہنمیوں کے زخم سے جو پیپ نکلے گی، فرمایا کہ یہ وہ پیپ پیئیں گے. جزاءً، یہ بدلہ ہوگا. جزا کسے کہتے ہیں؟ بدلہ. وفاقہ، پورا پورا. وفاق کا لفظ بھی اردو استعمال ہوتا ہے موافق. کہتے ہیں نا بھئی آپ کے عمل کے موافق میں نے آپ کو جزا دی ہے. تو موافق اور وفاق ایک ہی چیز ہے بالکل، ٹھیک ہے نا. جزاءً وفاقا، فرمائے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے پورا پورا. جو تم نے کیا وہی تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے. آگے بتایا جا رہا ہے انہم، بے شک یہ لوگ، کانو یہ تھے ایسے، لا یرجون حسابا، حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. رجا کا لفظ کہلاتا ہے امید. آپ نے دیکھا ہوگا نا، سنا ہوگا ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں. تو لا یرجون، یہ امید نہیں رکھتے تھے حساب و کتاب کی، یعنی ان کو یہ خوف ہی نہیں تھا، ذرا سے بھی امید ہی نہیں تھی کہ حساب و کتاب ہوگا. وَكَذَّبُوا، اور یہ جھٹلاتے تھے، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، کذابا، بہت زیادہ جھٹلانا. جب مصدر آتا ہے نا آخر میں نے بتایا وہ تاکید پیدا کر دیتا ہے. یہ خوب اچھی طرح ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا ان کو آخرت کا انکار کرتے ہوئے یا ہماری باتوں کا انکار کرتے ہوئے. فرمایا یہ تو انکار کرتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز احصیناہ، ہم نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، کتابہ، لکھی ہوئی شکل میں. یعنی تمہارے جتنے اعمال ہیں وہ ہم لکھی ہوئی شکل میں محفوظ کر رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جہنم کو جھٹلا رہے ہیں. حالانکہ ہم نے حساب و کتاب کا ایسا انتظام کہ ہر چیز ہمارے پاس ریٹن ہے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے. تو بھائی اتنا تمہارے اعمال کو جو محفوظ کیا جا رہا ہے اور پہلے سے ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، یہ لکھنا اسی لیے تو ہے کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا. آپ کی پوری فائلیں بن رہی ہوں، آپ کی پوری رپورٹ تیار ہو رہی ہو، آپ کے سال بھر آپ نے جو ہے نا کیا کچھ کیا ہو، یہ سب آپ کے آفس میں، دفتر میں تیار ہو رہا ہو. تو اسی بنیاد پر ہے کہ اسی بنیاد پر آپ کی آگے ترقی ہوگی اور آپ کا آگے تنزل ہوگا. احصاء کہتے ہیں محفوظ کرنا. احصیناہ، ہم نے محفوظ کر رکھا تھا، کتابہ، کتاب کی یعنی مکتوب شکل میں، تحریری شکل میں. فذوقوا، پس چکھو. ذوقوا یہ امر کا صیغہ ہے، ذوق سے نکلا ہے. ذوقوا پس چکھو اس عذاب کو. فلن نزیدکم، لن نزیدہ یہ ایک الگ لفظ ہے. لن نزیدہ کا مطلب ہرگز نہیں، یہ زیادتی کریں گے ہم. اضافہ زائد سے ہے نا یہ لفظ، زائد. ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے، کم تمہیں،
الا مگر عذابا عذاب کے اعتبار سے، یعنی آج اس جہنم میں تم اس عذاب کو چکھو اور اب اس میں اضافہ، تم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے، یعنی تمہارے عذاب میں ہی اضافہ ہوگا، عذاب کے علاوہ مزید کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والوں تھے ان کے لیے مفازہ، بہت بڑی کامیابی ہے۔ مفاز فوز سے نکلا ہے، فوز۔ فوز کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ لفظ آ چکا ہے کامیابی کو، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لڑکیوں کا نام ہوتا ہے فوزیہ، تو یہ اسی سے نکلا ہے کامیاب، ٹھیک ہے نا، کامیاب، کامیابی والی، تو فوزیہ تو یاد ہی رہے گا سب کو، صحیح ہے نا۔ تو اس سے اگر کبھی فوزیہ یاد آئے، مجھے نہیں پتا آپ کے کون کس کی کون فوزیہ ہے، لیکن جس کی بھی جو ہو فوزیہ، اس کو جب فوزیہ یاد آئے تو فوراً سوچ لیا کریں کہ اصل فوز کون سی ہے، وہ نہیں ہے جو فوزیہ میں، وہ اللہ جو بتا رہے ہیں مفاز۔ تو اس سے یہ لفظ صرف یاد کرانے کے لیے کہ فوز کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مفاز کامیابی کو کہتے ہیں۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدائقہ، حدائقہ کہتے ہیں، حدیقہ کی جمع ہے حدیقہ، حدیقہ کہتے ہیں باغیچہ۔ دیکھیں الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بستان، یہ ہوتا ہے باغ، ٹھیک ہے نا، ایک لفظ ہوتا ہے جنت، یہ بہت گھنے باغات کو کہتے ہیں، گھنا باغ نہیں ہوتا، یعنی کئی باغات پر مشتمل، صحیح ہے نا، بہت بڑے باغات کا ایک پورا، یوں کہہ لیں کہ گروپ پورا، ایک جماعت پوری، بستان عام باغ۔ اور تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں اسی سے ملتا جلتا حدیقہ، حدیقہ کہتے ہیں یہ جو کیاریاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یعنی ایک باغیچہ، اسے اردو میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے باغیچہ۔ باغیچہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا سا ایک جو باغ ہوتا ہے، گھر میں کسی نے لان ایک چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو اس حدیقہ کی جمع آتی ہے حدائق۔ جیسے مسجد کی جمع مساجد۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدائقہ، باغیچے ہیں بہت سارے۔ وَأَعْنَابًا، اعناب عنب، یہ لفظ بھی بہت آیا ہے، عنب کی جمع، اعنابا اور انگور ہیں۔ وَكَوَاعِبًا، یہ کاعب کی جمع ہے۔ کاعب اصل میں یہ جو ہر ابھری ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا، جیسے ہماری ایڑی ہے، ایڑی، ٹخنے، یہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کعب کہتے ہیں نا، ٹخنا کعب۔ اور کاعب وہ عورت جو جوان ہو، بھرپور، مراد کون سی ہے؟ حوریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی جمع آتی ہے کواعب، بھرپور جوان عورتیں، کیونکہ جو بھرپور جوان عورتیں، یہ کیونکہ لفظ کو صرف مطلب سمجھانے کے لیے یہ کہ تاکہ یہ آپ کو یہ لفظ سمجھ میں آ جائے، جو بھرپور جوان عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا سینہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور جو بوڑھی ہو جاتی ہیں یا بالکل بچی ہوتی ہیں، ان میں یہ کنایا ہے کس سے؟ جوان عورت سے، بھرپور جوان عورت۔ اترابا، اتراب جمع ہے ترب کی، ترب کسے کہتے ہیں؟ ہم عمر۔ ترب کسے کہتے ہیں؟ ترب، ہم عمر، اس کی جمع آتی ہے اتراب۔ تو مطلب کیا ہے کہ بھرپور جوان عورتیں ہوں گی ان متقیوں کے لیے، اور ہم عمر بھی ہوں گی۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ مرد کو رغبت ہمیشہ شادی کی کس جوان عورت کی طرف ہوتی ہے، اس میں عورتوں کو بھی ترغیب ہے کہ اپنی جوانی میں ہی شادی کر لیا کریں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی لکھائی میں لڑکیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے بعد ڈگریاں تو آ جاتی ہیں مگر شادی نہیں ہوتی پھر ان کی۔ تو اس لیے ماں باپ کو اپنی بچیوں کی فکر کرنی چاہیے کہ جوانی میں ان کا نکاح کرا دینا چاہیے۔ اور دوسری انسان کو رغبت ہوتی ہے اپنی ہم عمر کی طرف۔ حکیم الامہ نے یہاں لکھا ہے کہ جنت میں جو حوریں ملیں گی وہ ہم عمر ہوں گی، تو دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں تو لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بالکل نو عمر ہو، کم عمر ہو۔ تو اس کی وجہ حکیم الامہ نے بیان کی کہ کیونکہ نو عمر لڑکی جوان ہوتی ہے، بھرپور، لیکن انسان کا جو دماغ ملتا ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ میچ کس سے کرتا ہے؟ ساتھی اور ہم سفر، ہمیشہ اس کا آپ کا دماغی لیول ایک ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں عیب یہ کہ اگر آپ اپنے دماغی لیول کی لے کر آؤ گے تو یہ آپ کو یہ نعمت تو مل جائے گی کہ آپ کس کی اس سے گپ شپ اچھی ہوگی، اس سے دوستی اچھی ہوگی، لیکن ایک عیب کیا ہوگا کہ اس میں حسن و جمال کم ہوگا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں بھائی،
دماغی لیول جو ہے نا اس سے میچ کرے نہ کرے، کم از کم حسن و جمال ہو، اس صفت کو لوگ ترجیح دیتے ہیں. لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ جو حور ملے گی وہ جوان ہونے کے باوجود، آپ کی ہم عمر ہونے کے باوجود اس میں حسن و جمال زیادہ ہوگا. لہذا وہاں لوگ نو عمر کو ترجیح نہیں دیں گے. ان کو پتا ہے میرے عمر کی جو لڑکی ہے وہ بھی اس میں بھی اسی طرح خوبصورتی ہے جیسے نو عمر میں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عورت کی دونوں صفاتوں کو بیان کیا کہ تم دنیا میں تو چاہتے ہو کہ نو عمر بھی ہو اور ذرا میچور بھی ہو، لیکن جو میچور ہوتی ہے وہ نو عمر نہیں ہوتی، اور جو نو عمر ہوتی ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتی. لیکن جنت کی حوریں میں نے ایسی بنائی ہیں تمہارے لیے، اگر کام حوروں والے کیے جائیں. یہ ذہن میں رکھیں، گٹکا کھا کے پان کھا کے نہیں ملیں گی. ہمارے ایک دوست ایک بڑی مزاحیہ بات کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو پٹھان ہے نا، ہمارے بھی دوست ہیں بہت سارے پٹھان، وہ خود بھی پٹھان تھے. ایسی ایک دلچسپی کے لیے واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے یہ جو افغان مجاہدین ہیں یہ جب جہاد کرتے ہیں تو ان میں تو بڑی بڑی مونچھوں والے بھی ہیں اور بڑے ٹیڑے میڑی شکلوں والے بھی ہیں، تو ان کو حوریں ملیں گی، حوریں کتنی پریشان ہو جائیں گی ان کو دیکھ کے. صحیح ہے نا. ان کو تو حوریں اس لیے ملیں گی، انہوں نے اللہ کی راہ میں جب رشیا کے خلاف جب جہاد ہو رہا تھا نا اس وقت کی بات ہے، وہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے شہید ہوئے تھے اس میں. تو اس میں تو بعض ایسے بھی تھے جو نشہ بھی کرتے تھے، لیکن بس ایک جذبہ تھا اللہ کی راہ میں لڑنے کا. تو کہتے تھے یار چلو یہ تو کہیں گے کہ ہمیں یہ حور اس لیے ملی کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ہوئے کہیں گے اللہ ہم نے کون سا گناہ کیا تھا جو ہمیں یہ ملا ہے. ٹھیک ہے نا. تو خیر ایک مزاح کی بات کرتے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہوگی. وَكَأْسًا دِحَاقًا، یعنی یہ خواہش کا مطلب جوان بھی ہوگی اور تمہارے ہم عمر بھی، یعنی تم اس سے گپ شپ میں، بات چیت میں، دل لگی میں مزہ آئے گا. اب کیا کرتے ہیں لوگ آج کل تو عجیب عجیب واقعات آ رہے ہیں. میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں، 65 سال کا آدمی ہے اور جناب شادی ہو رہی ہے 16-17 سال کی لڑکی سے. یا تو چلو اس 65 سال میں کوئی اضافی کوئی خصوصیت ہو، اس کے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں ہے، صرف پیسہ دیکھ کے کر دیتے ہیں لوگ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں دماغ میچ نہیں کرتے. یا تو جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال میں رخصتی ہوئی نا اور نبی کی عمر 50 سال تھی، تو وہ تو اس لیے میچنگ کی شادی تھی کہ وہ تھے بھی تو پیغمبر نا. امی عائشہ تو اتنی دل لگی کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ عمر کا کتنا فرق تھا. غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی بہت فرق تھا. ہم کہتے ہیں وہ فرق سے کوئی فرق پڑا کیا ان کے نکاح پہ؟ بلکہ سب سے زیادہ محبت کس میں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اور حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بعض دفعہ کوئی اضافی خصوصیت ہوتی ہے تو پھر عمر کا فرق اتنا ملحوظ نہیں ہوتا، لیکن عام حالات میں شادی کرتے ہوئے عمر کے فرق کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ اس آیت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں ہم تمہیں تمہاری عمر کی دیں گے تاکہ تمہارا دماغ ان سے ملتا ہو. ٹھیک ہے نا. وَكَأْسًا دِحَاقًا، اور جھلکتے ہوئے گلاس. کأس کہتے ہیں پیالے کو، گلاس کو. دھاقا جھلکتے ہوئے. کیا مطلب؟ شراب جب پیالے میں بھری جاتی ہے کیسی ہلتی ہے نا، وہ اس کا شرابیوں کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے پی نہیں اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن کسی شرابی سے پوچھیں تو وہ کہے گا شراب پینے کا اتنا مزہ نہیں ہے، وہ جو شراب جب ڈالی جاتی ہے نا گلاس میں بھر کے اور وہ جھلکتی ہے، اس جام کے جھلکنے کا اپنا ایک مزہ ہے. تو تبھی شاعر لوگوں کے کلام میں آپ کو شراب اور میخانے اور ساقی اور اس کے پلانا اور وہ جو زمین پہ گرتا ہے. ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، وہ جب یہ شرابی لوگ شراب بھرتے ہیں، وقت کتنا رہ گیا بھائی؟ اچھا، شرابی لوگ جب شراب بھرتے ہیں نا جام میں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نشے میں ہوتے ہیں. ایک گلاس پی چکے ہوتے ہیں، دوسرا پینے کے لیے بوتل الٹی ہوئی ہوتی ہے گلاس میں، تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ نشے کی وجہ سے وہ پیالہ بھر جاتا ہے اور وہ نیچے گرنا شروع ہوتا ہے، ضائع ہوتی ہے. تو اس پہ کسی شخص نے شرابی کو ٹوکا، اور شاعر لوگ میں زیادہ شراب کا وہ عنصر ہوتا ہے کیونکہ عشق معاشقے یہ زیادہ کرتے ہیں. تو جب عشق معاشقے ناکام ہوتے ہیں پھر یہ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. تو شاعر نے کہا فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكَرَامِ نصیب. کرام انگور کو کہتے ہیں، اور کأس یہی جو کأس کا لفظ ہے، کہہ رہے لِلْأَرْضِ زمین کے لیے بھی نصیب، یعنی کچھ حصہ ہونا چاہیے اس شراب میں سے. کہہ رہے یہ زمین نے ہمیں ٹھکانہ دیا تو میں اس لیے یہ جام بھرتا ہوں لبالب اور تھوڑا سا گرنے دیتا ہوں. اس کو یہ نہ سمجھو کہ میں نشے میں ہوں، میں جان کر یہ کام کر رہا ہوں، کچھ تھوڑا سا زمین کا بھی تو اس میں حصہ ہونا چاہیے نا. تو یہ شرابی لوگ اس کے پیالوں کے جھلکنے کو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ مزے بھی جنت میں دوں گا، جھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، مگر آپ کا ہوگا مگر نہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. سورہ واقعہ میں فرمایا کہ نہ سر میں درد ہوگا اور نہ بہکی بہکی
باتیں کرو گے. صرف لذت آئے گی شراب کی مگر دماغ خراب نہیں ہوگا اس سے. یہاں تو کوئی شراب پی لے تو اللہ کی پناہ. لا يسمعون فیہا نہیں سنیں گے اس جنت میں لغون کوئی لغو بات ولا کذابا اور نہ کوئی جھوٹی بات. جزاء من ربک جب جہنم کی آیت آئی تھی وہاں کیا فرمایا تھا؟ جزاء وفاقا پورا پورا بدلہ ہے. جب جنت کی بات آئی تو جزاء من ربک یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہے کیونکہ اب اچھا بدلہ ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. حالانکہ جہنم بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. لیکن ایسا لگتا ہے اللہ کو اس کی نسبت اپنی طرف کرنا پسند نہیں ہے. اللہ یہ نہیں چاہتے میں اپنی طرف, وہ تو تمہاری اعمال ایسے تو ہم نے تمہیں دے دی لیکن جنت تو ہم تمہیں اپنی طرف سے ایک انعام کے طور پر دیں گے. عطاءً اور یہ بدلہ ہے حسابا پورا یعنی حساب و کتاب کر کے کیلکولیشن کر کے. اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا اگلے لیکچر میں کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کیلکولیشن کر کے پورا بدلہ ہے, حقیقت میں بدلہ نہیں ہے. انسان کے کسی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت حاصل کر لے. حدیث میں آتا ہے جنت صرف اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوگا لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو ہمارے اعمال کا بدلہ قرار دے دیا ہے. کہا کہ تمہاری نماز ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے تمہیں جنت مل رہی ہے, حالانکہ ہماری نماز ایسی نہیں ہوتی. لیکن اللہ جب جنت دیں گے ہوگا اکرام اللہ کی طرف سے, لیکن اللہ شو یہ کریں گے کہ تمہارے اعمال ایسے تھے کہ تمہیں یہ جنت میں نے دی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس رحمت کی وجہ سے اللہ اس عطا کو ہمارے اعمال کا بدلہ قرار دے رہے ہیں, ورنہ یہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. اعمال ہی نہیں ہے تو اعمال پھر وہ اس میں جان کیسی ہوگی اور بدلہ کہاں سے ہوگا. رب السماواتی اب انسان کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جنت اعمال کا بدلہ اور یہ اتنی بڑی جنت کیسے ملے گی. اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض یہ معمولی رب تھوڑی ہے جو اتنا بڑا بدلہ دے رہا ہے تمہیں, جس نے ایسی ایسی حوریں تمہارے لیے تیار کر کے رکھی اور ایسی شراب اور ایسی نعمتیں. یہ تو آسمانوں اور زمین کو پالنے والا رب ہے. وما بینہما اور ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے. الرحمانی اور بڑا مہربان ہے وہ. تو جو اتنا بڑا مہربان ہو اس سے کیا اس کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی نعمتیں تمہیں دے. لا یملکون اور ایسا روبدار ہے کہ لا یملکون یہ لوگ مالک نہیں ہوں گے منہ اس رب کی طرف سے خطاب کے. یعنی جب قیامت قائم ہوگی نا تو اللہ کا اتنا جلال اور روب ہوگا کہ کوئی بھی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا, نہ کسی کی سفارش کر سکے گا جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے, نہ اپنے کوئی عذر پیش کر سکے گا. ایسا روب اللہ کا ہوگا. یوم یقوم الروح یہ وہ دن ہوگا جس دن روح قائم ہوگی. روح پہلے بھی گزر چکا ہے, کون مراد ہے؟ جبریل علیہ السلام. اور ان کو روح کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی بتا دیا تھا میں نے. یہ وہ دن ہوگا جس دن روح قائم یعنی روح کھڑے ہوں گے, جبریل کھڑے ہوں گے, والملائکۃ اور فرشتے صفن صف بستہ ہو کے حساب و کتاب کے لیے سب صف بستہ ہو کے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون کوئی بھی ان میں کلام نہیں کرے گا الا مگر صرف وہ شخص اذین لہ الرحمن جس کو رحمان نے اجازت دی. اذن سے نکلا ہے نا, کہتے ہیں اللہ کا اذن ہے. یہ لفظ اردو میں سنا ہوگا بھائی, اللہ کا اذن آ گیا تو وہ چلا گیا. اذین لہ الرحمن جس کو رحمان اجازت دے. وقالا اور وہ کہے صوابا درست بات. صواب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ لفظ اردو میں سنا ہوگا واللہ اعلم بالصواب کہتے ہیں نا. صواب کا مطلب درست بات. تو یہاں کیا مراد ہے؟ صرف وہی شخص کلام کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں اور وہ کلام بھی درست کرے. وہ درست کلام سے کیا مراد ہے؟ وہاں کلام صرف سفارش کا ہوگا اور کوئی کسی کو کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دے گا. صرف سفارش کا ہے, اللہ اس کی بخشش کر دے, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. صرف یہ کلام ہوگا اللہ کے سامنے. اصل میں مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کروائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں بات کر سکے گا. بعض لوگ پیروں کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحب ہماری سفارش کروائیں گے. بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کرتے تو نہیں, وہاں شرطیں چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن کوشش ان کی ہوتی ہے, کچھ جھک جاتے ہیں. نیت کیا ہوتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کروائیں گے. تو اللہ نے ہر قسم کی سفارش کا انکار کر دیا یہاں پہ کہ کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا. نمبر ایک من اذین لہ الرحمن صرف وہ لوگ جن کو رحمان اجازت دے گا. تو اس میں بت اور جتنے تمہارے باطل معبود ہیں وہ سارے نکل گئے, ان کو تو اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہوگی. پیغمبروں کو ہوگی,
تو پیغمبر، شہداء، علماء وہ سفارش کریں گے کیسے؟ وقالا ثوابا، بشرطے کہ وہ بات بھی کریں درست، یعنی اس کی سفارش کریں جس کی سفارش کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ کیا مطلب؟ محدود لوگ سفارش کریں گے اور سفارش بھی محدود ہوگی، لا محدود نہیں ہوگی۔ محدود لوگ کون ہوں گے؟ جو اللہ کے مقرب ہوں گے، ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔ اور سفارش محدود کا مطلب کم سے کم سفارش کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ کہ ایمان پر موت ہوئی ہو۔ اگر شرک پر موت ہوئی، آخرت کا انکار کرتا تھا، رسالت کا انکار کرتا تھا، قرآن کا انکار کرتا تھا، یا کہتا تھا روز جزا نہیں ہے، یا کہتا تھا مردوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا، تو ایسے شخص کی سفارش پیغمبر بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ حدیث میں مسئلہ بہت وضاحت سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کوشش کریں گے، خواہش ظاہر کریں گے کہ اللہ مجھے اپنے ابا والد کی سفارش کی اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دنیا میں کوشش کی نا کہ ان کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ مشرک کے لیے دعا کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ محدود لوگ سفارش کریں گے اور سفارش بھی محدود افراد کی ہوگی، لا محدود کی نہیں ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو برحق ہے۔ فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ الی ربہ، اتخذ کا معنی ٹھہرا لے، اخذ سے نکلا ہے۔ اخذ کسے کہتے ہیں؟ پکڑنا۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے اس سے یہ چیز اخذ کی ہے، نکالی ہے۔ اتخذ کا معنی پکڑ لے، بنا لے۔ جو دیکھیں، جو میں لکھ کے نہیں دے رہا نا آپ کو، تو آپ جب یہ لیکچر سنتے ہیں، جو لوگ بھی ویڈیو پہ سن رہے ہوں گے، وہ یہ لفظ اپنے کاپی میں نوٹ کر لیا کریں۔ جیسے اخذ کا لفظ آیا، قواعب کا لفظ آیا، تو یہ الفاظ یاد کرنے کے لیے صفن کا لفظ آیا۔ اب آپ کو ڈر، فوز کا لفظ آیا، اب آپ کو ڈر ہے کہ میں بھول نہ جائیں، لکھ لیں فوزیہ باجی کا نام، ٹھیک ہے نا، باجی لکھ دیں آخر میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلط طرف ذہن جانا شروع ہو جائے۔ تو فوز کا لفظ ہے، یا اس طرح کے جو میں اردو میں ملتے جلتے الفاظ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، سب نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کئی دفعہ پہلے لفظ آ چکے ہیں، اس لیے بتا نہیں رہا۔ اس میں بعض لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتے، تو دوبارہ نوٹ کرنے میں کیا جا رہا ہے، اچھی طرح یاد رہ جائیں گے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو شخص چاہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف مآبا۔ وہی مآبا کا لفظ پہلے آ جائے نا، اوب، اواب، یہ سب یاد کرنا ہے۔ جو چاہے، اسے جو شخص بھی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بنا لے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ۔ تو کسی کے پاس ٹھکانہ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا دل جیت لے۔ کہتے ہیں نا فلاں نے تو فلاں کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ بھائی کیا مطلب؟ اس کی خدمت کر کے اس کو اتنا خوش کیا ہے کہ اب اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کے ہاں اپنی جگہ بنا لے، یعنی اس کی اطاعت شروع کر دے۔ انا انذرناکم، بے شک ہم نے، انذرنا، انذار کا مطلب، نذیر کا مطلب ڈرانا، بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے تم کو، عذابا قریبا، ایک ایسے عذاب سے جو بہت قریب ہے۔ یوما، یہ وہ دن ہوگا، ینظر المرء، دیکھے گا انسان، المرء کا لفظ آ چکا ہے نا پہلے، آدمی، آدمی سے مراد یہاں عورت بھی داخل ہے اس میں۔ جس دن دیکھے گا انسان، ما، ان اعمال کو، قدمت یداہ، جو آگے بھیجے ہوں گے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ ید عربی میں کہتے ہیں ہاتھ۔ اور یدان دونوں ہاتھ، اس کی تسنیہ ہے نا یہ یدان۔ اب جب اس کے بعد ہو آیا نا، مضاف ہو گیا نا، یداہو، اس کے ہاتھ، تو یہ نون غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بتایا تھا نا، مسلمو بلدن، کسی شہر کے مسلمان۔ یداہو، اس کے دونوں ہاتھ۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان، ما، ان اعمال کو، قدمت یداہو، قدم کا معنی آگے بھیجنا، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوں گے۔ وَيَقُولُ، اور پھر وہ کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا، یا لیتنی، یا لیتا، ہائے کاش۔ لیتا عربی میں کہتے ہیں کاش کو، یا لیتا، یا کا مطلب اے کاش، تو اردو میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہائے کاش۔ یا لیتنی، ہائے کاش، کنتو ترابا، میں ہو جاتا مٹی۔
تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو. یعنی کاش میں قبر میں ختم ہو کے واقعتاً مٹی ہو جاتا اور دوبارہ مجھے زندہ نہ کیا جاتا. کاش جب وہ عذاب کو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت کی نعمتیں ہمارے مقدر میں فرمائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل. اے اللہ میں تجھ سے جنت بھی مانگتا ہوں اور ہر وہ عمل کی توفیق جو مجھے جنت کے قریب کر دے. واعوذ بک من النار, اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے. وما قرب الیہا من قول وعمل, اور ہر اس چیز سے جو مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے. ہر اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے جہنم کی آگ کے قریب کر دے. یہ دعا مانگنی چاہیے. اب ہماری بس آخری لیکچر ہوگا اگلے ہفتے, اس میں انشاءاللہ اما یتسار ان کی تفسیر ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.